جب قبر میں فرشتوں نے کہا تھا جناب سیدہ فاطمہ سے کہ من اماموں کے تیرا امام کون ہے، کہاں دیکھ نہیں رہے قبر کے کنارے کون بیٹھا ہوا۔ بحق محمد نبی کا اور صفی کا رسول 30 برس کے تھے۔ اعلان تبلیغ اسلام میرے پیارے بچوں رسول نے اس وقت کیا جب ظاہراً 40 برس کے تھے، تو آپ کے اعلان سے 10 سال پہلے علی کی ماں ابو طالب کا حرم بی بی فاطمہ بنت اسد محمد کی نبوت کا اقرار کر کے بتا رہی ہے کہ جس کی بیوی کا ایمان یہ ہے، ایسی بیوی کے شوہر کا ایمان کیا ہوگا۔ علی کعبہ میں آئے تو کایا ہی پلٹ گئی۔ نہیں وہ بندہ بڑا ہی بہیل ہوتا ہے جو ذکر علی میں نہ بولے، جو چاہتے ہو قبر میں علی کام آئے، حشر میں علی کام آئے۔ وہ زبان ہر چوک میں بولتی ہے، ذکر علی میں نہ بولے زبان کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ فاطمہ بنت اسد اور علی کی عظمت کی نمائی کہنے لگا ہوں، علی کعبہ میں آئے تو کایا ہی پلٹ گئی، جمعہ خوشی سے اتنا دیوار ہی پھٹ گئی۔ ڈوبا ہوتا سورج تو پلٹ جاتا، نہ آتی فاطمہ اگر کعبہ چل یہ مولانا صرف شاعر کی شاعری نہیں، یہ صرف اس کا تخیل نہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے، کتاب کا نام ہے خطیب کعبہ، جو امام حسین علیہ السلام جب مکہ چھوڑ کر جانے لگے تو آپ نے کعبہ کی چھت پر کھڑے ہوئے وہ خطبہ پڑھا تھا، اور خطبے میں حضرت عباس نے کہا کہ یہ میرے مولا حسین کا احسان ہے کہ وہ کعبہ کا طواف کرنے آیا ہے، ورنہ حسین جہاز میں صفی کا یہ بات تو نبی کا جو تیرا چنا ہوا محمد ہے، اس کے بعد کیا کہا، وَبِحَقٍّ مَوْجُودٍ جَزِيٍّ، وَبِحَقٍّ مَوْجُودٍ جَزِيٍّ آنَسَنِ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّحْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّمْجِيدِ، تجھے واسطہ اس مولود کا۔ لو عزیز بچوں ایک بات اور بھی سنو، ایک بات اور سن لو، بس میں قریب پہنچ گیا ہوں، ختم کرنا چاہتا ہوں۔ لفظ دو، ایک ہے جنین، جیم نون یہ نون، جیم پر فتح یعنی زبر، جنین، ایک ہے مولود۔ جنین بچوں اس بچے کو کہتے ہیں جو پردے میں ہوتا ہے۔ جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو پردے میں ہوتا ہے، اور مولود اس بچے کو کہتے ہیں جو جلوہ فکن ہو چکا ہوتا ہے۔ تو بی بی نے کہا فَبِحَقِّ الْمَوْلُودِ الَّذِي، تجھے اس مولود کا واسطہ۔ بی بی کا ایمان تھا کہ عالم انوار میں خلق ہو چکا ہے، اب رہا ہے آنسنی، یہ وہ موجود ہے جب میں اکیلی بیٹھتی ہوں، تنہا بیٹھتی ہوں، بے تسبیح و تحلیل و تکبیر و تمجید، تو یہ تیری تسبیح سنا تھا، یہ لا الہ الا اللہ کی صدا سنا تھا، یہ اللہ اکبر کا نعرہ سنا تھا، یہ تیری بزرگی سنا تھا۔ مجھے مانوس کرتا ہے یار کون پہلے نمبر پہ مسلمان ہے، کون دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے نویں دسویں گیارہویں نمبر پہ مسلمان ہے، جو ہے لیکن علی وہ ہے جو کام کے سر سے بنوا رہا ہے کہ میں مسلمان بننے نہیں آ رہا، میں مسلمان بننے آ رہا۔
آواز تحلیل سے، یعنی تیری تسبیح پڑھ کر، لا الہ الا اللہ پڑھ کر، اللہ اکبر پڑھ کر، تیری بزرگی بیان کرتے ہیں۔ جو مجھے مانوس کرتے ہیں، سنیے گا اگلے فکرے، بی بی کے کلمات ہیں، میرے نہیں ہیں، میں صرف اپنی زبان سے جو ترجمہ نہیں ہو سکتا وہ ادا کر رہا ہوں، جو جس کے قابل میں نہیں ہوں۔ بی بی کہتی ہے وَإِنِّي مُمْكِنَةٌ، یہ بچے بٹھا دے، بچوں کو بٹھا دے، بھائی بات بیٹھ جائے میرے بچوں، وَإِنِّي مُمْكِنَةٌ فَإِنَّهُ وَلِيٌّ من اولیاء۔ اس کی یہ آواز تسبیح سن کر، آواز لا الہ الا اللہ سن کر، آواز اللہ اکبر سن کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ طالب جیسا نہیں، عقیل جیسا نہیں۔ بٹھا دو بچوں کا، بٹھا دو۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ طالب جیسا نہیں، یہ عقیل جیسا نہیں، یہ جعفر جیسا نہیں، فَإِنَّهُ وَلِيٌّ مِنْ أَوْلِيَائِكَ، بلکہ یہ تیرے ولیوں میں سے ایک ولی آ رہا ہے۔ معلوم ہوا علی کی ماں کا جس طرح یہ ایمان تھا کہ محمد رسول اللہ ہے، اسی طرح یہ بھی ایمان تھا کہ علی اللہ ہے۔ ادھر دعا پڑھی، ادھر دیوار کعبہ پر دعا کا اثر پڑا، ادھر دیوار کعبہ پر دعا کا اثر پڑا، جب دیوار کعبہ کا دل دھڑکا، روب اسداللہ سے، جتنا لوٹو لے سکتے ہو، روب اسداللہ سے دیوار کعبہ کا کلیجہ پھٹ گیا۔ علم کے در کی ماں دیوار کے در سے در آئی، علم کے در کی ماں دیوار کعبہ کے در سے اندر در آئی۔ 13 رجب کے 1415 ایک بات پھر یہاں بخل نہ کروں، بات رہ جائے گی، پھر زندگی لائی تو بیان کروں گا۔ بی بی کہتے ہیں جیسے جوف کعبہ، یعنی کعبہ کا اندرونی حصہ آمد نور سے بکا نور بنا، جیسے ہی کعبہ کا سینٹر یعنی کعبہ کا اندرونی حصہ ظہور نور سے، آمد نور سے، جذب نور مصطفیٰ سے جیسے ہی وہ بکا نور بنا، تو اب میں نے دیکھا کہ اس بکا نور نے اپنا سر مسجود کے سجدہ میں جھکایا ہوا۔ واہ جی واہ، واہ میرے بچے، یار کمال ہے آپ کے سننے کی، جیتے رہو، سلامت رہو، کہ اس بکا نور کا سر ساجد کے سجدہ میں جھکا ہوا تھا۔ کبھی آپ نے بیٹا سوچا ہے کہ علی نے آتے ہی سب سے پہلے سجدہ کیوں کیا؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ جن کا امام ایسا ہے اس کے ماننے والے کیسے ہونے چاہیے۔ کہتا ہوں حدود کے اندر، میں جو بات کہتا ہوں وہ کہتا ہوں حدود کے اندر، کہ ایمان بند ہو جیسے ضرور کے اندر علی کے نام کا نعرہ وہی لگاتا ہے، حلالی خون ہو جس کے وجود کے اندر، بج نعرہ پتری کل ایمان نعرہ۔ شاباش، جیتے رہو، سلامت رہو۔ بڑی دیر سے یہ بچہ تڑپ رہا تھا نعرہ لگا اور میں دیکھ رہا تھا، تو میں یاد کر رہا تھا کہ بی بی کہتے خر اللہ ساجد، آتے ہی سجدے میں سر چھپایا تاکہ پتہ چل جائے میں 10 سال کے بعد مسلمان نہیں بنوں گا۔
کہتی ہے ثم رفع راسہ، پھر اس بکا نور نے اپنا سر اٹھایا، رفع راسہ الی السماء، آسمان، فانزل وَإِقَامَ، علی نے اذان اور علی نے اطاعت کری۔ واہ بھائی واہ، آپ کے سماعت فرمانے پر میں سلامی پیش کرتا ہوں۔ علی نے اذان کہی اور علی نے اقامت پڑھی۔ اذان پہ علی نے کیا کہا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علیٰ ولی اللہ۔ علی نے کعبہ کو گواہ بنا کر رہا۔ شاہد للہ بالبادانیہ وشاہد بالنبوۃ المحمدیہ بالنبوۃ وشاہد لنفسہ بالولایۃ والامامہ۔ اللہ کی شہادت دے کر کہا لا الہ الا اللہ، محمد کی گواہی دے کر کہا محمد رسول اللہ، اپنی ولایت بنوانے کے لیے کہا علی تیرہ 14/2/15/3 15 رجب تک بی بی بے گھر مہمان بن کر ہوئے۔ پیارے بچوں، 15 رجب کو دیوار کے جس در سے گئی تھی اسی در سے واپس آئی۔ اگر کوئی منبر سے پڑھتا ہے کہ تالا کھولا گیا، دروازہ کھل گیا، بی بی واپس آئی، غلط، کیونکہ جاتے ہوئے کسی نے دیکھا نہیں تھا۔ سوا 2 4 5 10 کے کسی نے جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ پورا کعبہ امٹ کر، مکہ امٹ کر جمع ہو گیا کہ گئی بھی ہے یا نہیں گئی۔ اسی لیے دیوار میں در بنا تھا کہ شک کرنے والوں کو یقین۔ آج کہتے ہو نا، آج کہتے ہو کہ بغیر ہتھیار کے، بغیر اوزار کے، بغیر وسیلے کے پتھریلی دیوار میں در کیسے بن سکتا ہے؟ یوسف کے لیے 7 دروازے خود بخود کھل جائیں۔ تو کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ جناب موسیٰ کے لیے دریا میں 12 راستے بن جائے، کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ شب معراج میرے رسول کے جانے اور آنے کے لیے آسمان اور عرشوں میں راستے بن جائے تو کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ لیکن دیکھا اللہ نے معترضین کو جواب دینا تھا، وہ علیم ہے، اس کے علم میں ہے، اعتراض ہوگا تو جواب پہلے دے دیا۔ موسیٰ کے لیے دریا میں راستے بنے، بعد میں پانی مل گیا، نشان نہیں چھوڑا۔ اللہ نے نشان نہیں چھوڑا۔ یوسف کے لیے 7 مکمل دروازے جو بند تھے خود بخود کھل گئے اور پھر کھلے رہے۔ اللہ نے نشان نہیں چھوڑا۔ میرا نبی گیا بھی اور چشم بدن کی دیر سے پہلے واپس بھی آیا، اللہ نے نشان نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ ان پر کوئی شک کرنے والا نہ تھا۔ دیوار کعبہ میں در بننے پر شک کرنے والے تھے، اب بھی ہیں۔ اللہ نے نشان رکھ دیا کہ جب بھی طواف کرو رکن یمانی کے قریب آؤ، دیوار بتائے گی کہ یہاں سے علی کی ماں گزر کے گئی۔
رجب کو 30 عام الفیل 15 رجب کو 30 عام الفیل ہاتھوں کے رحل پر ناطق قرآن کو لے کر واجب ہاتھوں کے رحل پر ناطق قرآن کو لے کر ناطق قرآن کا سر ناطق قرآن کے سامنے آیا. پھر ہاتھوں کے رحل پر ناطق قرآن یعنی علی کو لے کر ناطق قرآن کا سر یعنی فاطمہ بنت اسد ناطق قرآن کے سامنے آئی یعنی رسول کے سامنے لائی. صاحب چپ کر جاؤ ٹھہر جاؤ کی تسی گل کر رہے ہو ایویں خام خام مجمع کو داد لے رہے ہو. وہ کعبہ تو اس میں بت کدا سی اس کے اندر بت تھے. اگر علی کعبے میں آ ہی گیا تو کون سی فضیلت ہے اس میں تو بت پڑے ہوئے تھے. ہم نے کب کہا ہے علی کا کعبے سے آنا علی کی فضیلت ہے؟ علی تو جب سے ہے تب سے علی ہے. ہاں ایک بات یاد رکھو رحل ہو پلاٹینم کا سفید سونے کا رحل ہو سونے کا رحل ہو یواقیت کا یاقوتوں کا رحل ہو پتھر کا رحل ہو معمولی سی لکڑی کا تعظیم رحل کی نہیں ہوتی. تعظیم قرآن کی ہوتی ہے جو رحل میں رکھا جاتا ہے. اگر رحل کی تعظیم ہے تو قرآن کی وجہ سے کہ قرآن کا رحل ہے. اور بابا بیت اللہ تو علی کا رحل ہے. علی جو پر قرآن علی کتاب کا نام بنا کے ابن بہاغ شافعی جناب المبدت کنز الانوار الجہل العالم مودت القربہ اور کتابیں جب رسول کے سامنے علی آئے ہمت کر قرآن کے آئے واجب ہمت کر قرآن پہ آیا. قرآن میں جھک کر قرآن کی زیارت کی. قرآن میں بند آنکھیں کھول کر قرآن کی تلاوت کی. بچوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں رسول نے علی کو دیکھا علی نے رسول کو دیکھا قرآن نے قرآن کو دیکھا. آمادہ ہو لوگ قرآن نے قرآن سے کہا قرآن پڑھ. قرآن میں یعنی رسول میں خیر ہے. قرآن سے کہا علی سے کہا قرآن پڑھ. ابھی طالب ہے طالب کے بیٹے پڑھ یا رسول اللہ 3 دن کا ہے اندر کوئی گیا نہیں کسی نے اسے پڑھایا نہیں آپ نے کچھ سمجھایا نہیں پڑھے گا تو کیسے پڑھے گا. یہ اقرا کیوں کہہ رہے ہیں کہ تم پڑھ کہا پگلے اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ جب میرے اقرا کہنے پر 3 دن کا علی نہیں کہہ سکتا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا. سیال کوٹ کے رہنے والوں جیتے رہو سلامت رہو سارے سلامت رہو. جب میرے اقرا کہنے پر 3 دن کا علی نہیں کہہ سکتا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا تو پھر جبرائیل کے آیت لانے پر کہ اقرا سے رب علی کا نبی کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں پڑھنا نہیں جانتا. علی آغوش مصطفیٰ میں آئے سبحان اللہ فی حجر رسول نے مجھے اپنی گود میں لیا یمسن جسد اپنا جسد
میرے جسم سے مس کرتے تھے، وَيُشِمُّونَ عَرْفَهُ، اپنی خوشبو نبوت مجھے سکھاتے تھے، وَيَكْشُفُنِي إِلَىٰ فِرَاشِهِ، اور اپنے پہلو میں مجھے خود سلاتے تھے۔ پیارے بچوں، اب آپ بھی تھک گئے اور میں بھی بڑا سفر کر کے آیا ہوں، آپ کا قرضہ رہا پھر کبھی اتار دوں گا، بات کر رہا ہوں۔ اگر نبی اس وقت نبی نہیں تھا تو علی نے محمد کے جسم سے اپنے جسم کے بس ہونے پر فخر کیوں کیا؟ اب آخر میں علی کیا کہتے ہیں؟ وَقَانَ يَمْدُهُ الشَّيْءَ ثُمَّ يُلْجِمُنِي، جب میری فضا کا وقت آتا تھا تو رسول پاک مجھے میری ماں کے حوالے نہیں کرتے تھے، کسی دایا کے حوالے نہیں کرتے تھے، بلکہ فضا کا لقمہ اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ کر لعاب نبوت اور رسالت میں باریک پیس کر میرے منہ سے منہ ملا کر مجھے فضا کا لقمہ عطا کر دیتے تھے، بس جواب اسی دے کے ممبر میں چھوڑا۔ اب یہ ایمان سے بتاؤ، خون کس سے بنتا ہے؟ گوشت کس سے بنتا ہے؟ گوشت کس سے بنتا ہے؟ غذا سے بنتا ہے۔ تو علی کی غذا کیا ہے؟ لعاب نبوت۔ اب پتا چلا رسول نے کیوں کہا تھا یا علی یہ لحموں کا لحم، جسموں کا جسمی، دموں کا دمی، روحوں کا روحی، نفسوں کا نفسی۔ علی تیرا خون میرا، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے۔ کعبہ کی تعمیر مٹی پانی چارے سے ہے، علی کی تعمیر لعاب پیغمبر ملک بلال صاحب اور ملک لطیف صاحب جنہوں نے یہ اہتمام اور انتظام کیا ہے، ابو تراب کے بخشے ہوئے رزق کے صدقے سب کے رزق میں برکت عظیم پھیلا ہے، اور ہمیشہ یہ دائمی خوشیاں ہمارے گھروں میں قائم و دائم رہے۔ ہم مسلمانوں کو ایک بن کر غلامان محمد و آل محمد بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ انتہائی لڑکار کے بولو، کعبے کا گوہر، زہرا کا شوہر، قرآن کی زینت،